काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन का बाब बंद हो गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस हवाले से पूरी कोशिश की गई, जद्दोजहद की गई, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन बिल आखिर हुकूमत की तरफ से हथियार फेंक दिए गए। काजी फैसल साहब की अब एक्सटेंशन नहीं हो रही, क्योंकि आज़म नीज़ तारक वज़ीर कानून की तरफ से कहा गया है कि काजी फैसल साहब किसी सूरत, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि काजी फैसल साहब किसी भी तरह से एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैसे भी हमारे पास नंबर पूरे नहीं हैं, नंबर पूरे हों तो उसके बाद बंदा कोई ऐसी बात करता है। गोया मुस्लिम लीग नून की तरफ से हथियार फेंक दिए गए, लेकिन ये मुनाफिकों का टोला है। हो सकता है कि ये इन्होंने खब्बी दिखाई हो और कल ये सज्जी मार दें, मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिला लें, एक और दीगर पार्टी को, GDA वाले, सिंध वाले और बलूचिस्तान से एक आध और पार्टी को साथ मिला के ये तरमीम ले आए। बहरहाल अब तक इनकी तरफ से तो यही कहा गया है, मान लेते हैं आज़म तारक की तरफ से जो कुछ कहा गया वही दुरुस्त है। आ जाते हैं तारक महमूद जहांगीरी की तरफ। उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से महाज खड़ा किया गया था, कह दिया गया था कि उनकी डिग्री जाली है और उसको मनसूख कर दिया गया है, उसका ड्राप सीन ड्रामे का हो गया। ड्रामे का ड्राप सीन इस तरह से हुआ कि वहाँ पे डॉक्टर प्रोफेसर रियाज साहब की तरफ से कहा गया, वो भी उसी सिंडिकेट के मेंबर हैं जिन्होंने फ़ैसला करना था इस डिग्री के हवाले से, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने घर से चला हूँ तो मुझे उठा लिया गया और उस वक्त तक मुझे नहीं छोड़ा गया जब तक सिंडिकेट का इजलास जारी था। इसमें 12 लोगों की तरफ से शिरकत की गई। तो इनमें से एक मेंबर साहब हैं हसन ओच, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे किसी तालिब इल्म को पेश होने की ज़रूरत नहीं होती। तो किन सूरतों में ज़रूरत होती है उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये दुरुस्त फैसला हुआ है। तो अमूमी तौर पर यही समझा जाता था कि इनको दबाया गया है, प्रेशराइज किया गया है। 12 के 12 मेंबरान, एक तो ये निकल गए, रियाज साहब निकल गए। उन्होंने क्या कहा मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कैसे बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। तो ये आपने सुन लिया कि रियाज साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया और उसके बाद जो कुछ मैंने कहा कि जनाब आज सिंडिकेट है और उसमें एक हाई कोर्ट के जज है जिनके अनफेयर मीन्स की कार्रवाई पेश की जा रही है। उस कार्रवाई के बारे में सिंडिकेट को कुछ नहीं पता, सिर्फ एक सादा कागज लगा, इनके खिलाफ कार्रवाई आपके सामने पेश की जाएगी। मैंने यही लिखा उसके अंदर कि टीचर सोसाइटी को और सिंडिकेट के दीगर अरकान ने मेरी तरह इस पर आवाज उठानी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डाल के काम कराने की कोशिश की जा रही है। मैं घर से निकला हूँ 1:30 बजे, 3 गाड़ियों ने मुझे आगे से रोका, इधर पीछे से रोका और मुझे बिठाकर ये लोग लेकर गए। सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा था कि वो जो सिंडिकेट हो रही थी 3 बजे वो खत्म होती। ये अनफेयर मीन्स का तरीका ये होता है कि कमेटी पहले उस उम्मीदवार को बुलाती है और से पूछती है भाई ये आपकी डिग्री है जाली है, आप बताएं सही है कि नहीं, उसको सुनवाई का मौका देते। तो मालूम हुआ कि अनफेयर मीन्स कमेटी ने तो उनको बुलाया ही नहीं। हर साल 50-60 स्टूडेंट्स का अनफेयर मीन्स का केस होता है, हर स्टूडेंट को बुलाया जाता है। हसन ओच साहब की तरफ से कहा गया नहीं, ये सारा कुछ कानूनी तौर पर हुआ है, सबको पता है ये कैसे हुआ। 6 जजों की तरफ से इस्तीफे दिए गए तो आग लग गई और फिर तारक महमूद जहांगीरी साहब की सनद जाली निकल आई, डिग्री जाली निकल आई और उसके साथ साथ फिर जब उन्होंने ट्रिब्यूनल भी संभालिए तो सबसे ज़्यादा जो आग लगी वो तारक फजल चौधरी को लगी। और उसके बाद फिर इन्होंने ऐसा शोर मचाया, ऐसा ऊधम मचाया, ऐसा इन्होंने क़यामत बर्पा की कि इलेक्शन कमीशन में चले गए, इन ट्रिब्यूनल्स को काम से रोक दिया गया और फिर आमर फारूक साहब के पास भी मामला चला गया। बहरहाल तारक महमूद जहांगीरी को ये लोग देखना नहीं चाहते थे तो उनके ख़िलाफ़ एक ये मामला ले आए। अगर इसमें बिल्कुल सारा कोई दुरुस्त होता तो प्रोफेसर डॉक्टर रियाज को उठाने की, उन्हें गायब करने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल ये बाब बंद हो गया है। ये भी जिस तरह से काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन का बाब बंद हुआ, इसी तरह से इस ड्रामे का भी ड्राप सीन हो गया। अगर डॉक्टर रियाज मैदान में ना आते तो फिर यही समझा जाता कि सब ने मुतफिका फैसला कर दिया और उन्होंने वहाँ पे उन लोगों को जाने दिया जो मुतफिका फैसला करना चाहते थे। तो ये मामला अब जाएगा जस्टिस आमर फारूक की अदालत में, वहाँ पे दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। बहरहाल उन्होंने सिंडिकेट की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, अनफेयर कमेटी का कहते हैं कि इजलास हुआ, वहाँ पे जो इल्ज़ामात उनके सामने आए थे उन्होंने कहा ये इल्ज़ामात तो कम है, इनसे ज़्यादा अगर 100 और भी इनके ऊपर इल्ज़ामात होते तो हम उसके ऊपर ठप्पा लगाने के लिए तैयार बैठे थे। इस तरह का उनका
رویہ تھا۔ بہرحال طارق محمود جہانگیری کا بھی ڈرامے کا باب بند ہو گیا، معاملہ آگے جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ادھر ڈگری منسوخ ہو گئی، یہ کوئی پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہے کہ ادھر ویزا منسوخ ہوا، پاسپورٹ منسوخ ہوا، آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ کا نام ECL میں ڈل گیا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب اپنا کام جاری رکھیں گے، انہوں نے ڈگری کینسل کر دی، ایسی ہوتی رہتی ہیں، معاملہ آگے جائے گا، ایک کورٹ میں جائے گا، دوسری کورٹ میں جائے گا۔ لیکن سنا یہی ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، فل کورٹ بنے گا، وہاں پہ جو کچھ ہونا ہے اس کا پہلے پتہ ہے۔ اگر طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری واقعی جعلی ہے، اس کے حوالے سے ایک مکمل انویسٹیگیشن ہو، اس کے بعد ان کی ڈگری جعلی نکلتی ہے تو ان کو نکال باہر کیا جائے۔ لیکن اگر ان کو ذلیل و خوار کرنا ہے، تضحیک کرنی ہے، ان کو پریشان کرنا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ پھر وہی درست ہے جو جسٹس عامر فاروق کی عدالت فیصلہ کرے گی، کیونکہ 5-6 جج وہاں پہ بیٹھیں گے اور ان سب کو پریشرائز کرنا مشکل ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اگلا ہمارا ایشو ہے ماحل بلوچ کا۔ ماحل بلوچ کون ہے؟ بیلا میں حملہ ہوا، اکبر بگٹی کی 18ویں برسی کے موقع پر بیلا میں خودکش حملہ ہوا پولیس والوں پر، اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پر حملے ہوئے۔ تو اکبر بگٹی کی برسی کو ان لوگوں نے دہشت گردوں میں خون میں نہلا دیا۔ ان میں سے ایک حملے کا الزام لگایا جاتا ہے ماحل بلوچ پر۔ ماحل بلوچ بھی دو ہیں، ایک یہ ہے جو خودکش حملے میں مبینہ طور پر، یہ الفاظ یاد رکھیے گا کہ مبینہ طور پر یہ ماحل اس حملے میں ماری گئی، 7 پولیس والے بھی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور ماحل بلوچ ہے، ان کے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ علیحدگی پسندوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ رابطے ہیں، تعلقات ہیں، ان کے لیے کام کرتی ہے۔ ان کو بھی گزشتہ دنوں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا۔ وہ ماحل بلوچ کوئی اور ہیں، ان پر الزام یہ تھا کہ ان سے خود کو جیکٹ برآمد ہوئی ہے۔ بہرحال وہ الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ ہو گئی ماحل بلوچ دوسری۔ کچھ لوگ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں، مکس کر جاتے ہیں، اس کا نام ماحل بلوچ تو اسی طرح سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے، اس کو آپ عرفی کہہ لیں، عرف کہہ لیں یا پھر تخلص کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ ہے ازلان کرد۔ ان کا پورا نام ہے ماحل ازلان کرد۔ اس کو استعمال کیا گیا حملہ کرنے کے لیے، جیسا کہ کہا کہ مبینہ طور پر یہ لڑکی پڑھ رہی تھی، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کو کس نے مائل کیا، کس نے قائل کیا، کس نے اس کا برین واش کیا کہ حملے کے لیے تیار ہو گئی؟ اس کے والد کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی ایسی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں تھی۔ باقی اس کے جاننے والے رشتہ دار، اسٹوڈنٹ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ایسے معاملات میں ملوث نہیں تھی۔ لیکن ایک آدھ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے لیے کام کر رہی تھی بلوچ علیحدگی پسندی کے لیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی حشیشان والا معاملہ ان کے ساتھ بھی آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حسن صبا، اس نے کیسے حشیشین پالے ہوئے تھے، ان کو کس طرح سے نشہ کروایا جاتا تھا اور ان کو استعمال کیا جاتا تھا ایسے خودکش حملوں کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لڑکی کو بھی انہوں نے کوئی نشہ پلا کے، حشاشان کی طرح اس لڑکی کو بھی، ماحل کو بھی نشہ پلایا گیا، گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بٹھا دیا گیا اور اس نے گاڑی سٹارٹ کی، سیدھی اس نے ان اہلکاروں میں یا اولڈ بلڈنگ کے ساتھ ٹکرا دی۔ یہ ماحل بلوچ کا معاملہ ہے۔ میں نہیں اس کو مانتا کہ اس نے اپنی مرضی سے حملہ کیا۔ سارے اس کے رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہی، ایک دن پہلے تک بھی موبائل پہ بات ہوتی رہی۔ قودا حمید آسا ان کے والد کا نام ہے، ان کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا ہے وہ بندہ پڑھا لکھا ہے، اس طرح کا بلوچ نہیں ہے، ان پڑھ نہیں ہے، وہ پڑھا، یہ پوری فیملی لگتا ہے کہ پڑھی لکھی فیملی ہے۔ اس کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ لڑکی اس طرح کے کام کر سکتی ہے۔ وہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ ہماری بیٹی نے یہ کیا کر دیا ہے۔ تو اس سے یہی شبہ ہے کہ اس کو حشیشان کی طرف سے، نشہ دینے والوں کی طرف سے استعمال کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت ان کی حمایت کرتی ہو، لیکن وہ کٹر شدت قسم کی ان کی ساتھی نہیں تھی۔ بہرحال اس کو مروا دیا گیا، مار دیا گیا۔ پاکستان کا نقصان ہوا، بلوچستان کا نقصان ہوا، تو تحقیقات میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس لڑکی کو کس طرح سے استعمال کیا گیا۔ تو ہمارے اداروں کو خاموشی سے ہرگز بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ ان بچیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آخری خبر ہماری ہے اندرا گاندھی کے حوالے سے۔ وہاں پہ انڈیا میں ایک بالی ووڈ کی طرف سے فلم بنائی گئی ہے، ایمرجنسی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اندرا گاندھی کا کردار ادا کیا گیا ہے کنگنا رناوٹ کی طرف سے۔ کہا جا رہا تھا کہ 6 ستمبر کو اس کی نمائش ہوگی، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ اس پر بہت زیادہ اعتراض آ گئے ہیں۔ خصوصی طور پہ سکھوں کی طرف سے کہا گیا ہے
کہ ہم یہ فلم نہیں چلنے دیں گے کیونکہ ان میں اندرا گاندھی کے قاتلوں کو جو سکھ تھے ان کو دہشت گرد کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، تو کیا ان کو بھگوان کے روپ میں پیش کرنا تھا؟ کیا ان کو سادھو کے روپ میں پیش کرنا تھا؟ جب انہوں نے کی دہشت گردی ہے، ایک خاتون کو اپنی وزیر اعظم کو مار دیا، اور یہ وزیر اعظم کے اعتماد کے ساتھی تھے، اعتماد کے لوگ تھے جو انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے تھے، انہوں نے فائرنگ کر کے اندرا گاندھی کو ڈھیر کر دیا، تو سکھوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ فلم ہم نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان دینے سے گریز نہیں کریں گے لیکن فلم نہیں چلنے دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم فلم نہیں چلنے دیں گے، خواہ ہمیں اپنی جان دینی پڑے یا پھر کسی کا گلا کاٹنا پڑے، یہ سکھ تنظیموں کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ سکھوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس میں سے وہ سین نکالے جائیں جو سکھوں کے خلاف ہیں، جو سکھوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، جس میں سکھوں کو دہشت گرد کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور یہ ہندو، شدت پسند ہندو باقی سکھوں کو بھی اسی طرح سے دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یہ سکھوں کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کے سینسر بورڈ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کی منظوری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہے 2 ستمبر۔ 6 ستمبر کو اس کی نمائش ہونی تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ نمائش اس فلم کی ہوگی، ضرور ہوگی، اور 6 ستمبر کو ہی ہوگی، کیونکہ سکھوں نے مطالبہ کیا اس میں سے وہ سین نکالے جائیں جو سکھوں کو دہشت گرد دکھا رہے ہیں، تو یہ سین نکال دیں گے تو فلم چل جائے گی۔ کنگنا رناوت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں فلم کی نمائش سے روک دیا گیا ہے، تو ویسے یہ اس کے جو ٹریلر سامنے آئے ہیں وہ اس سے بہترین فلم ہے انڈیا کے نقطہ نظر سے، اور جو لوگ ایسی فلمیں دیکھتے ہیں، ظاہر ہے انڈیا کی فلم ہے، ہندوؤں نے بنائی ہے، تو پاکستان کے لیے تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ پاکستان کی تعریف کی جائے۔ پاکستان کے تو انہوں نے 71 کے حوالے سے خلاف بات کرنی ہے، 65 کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ بہرحال اس فلم کی نمائش اندرا گاندھی کے حوالے سے ایمرجنسی اس کا نام رکھا گیا ہے، اور عین اس موقع پر اس کو نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے جب 65 کی جنگ میں پاکستان نے انڈیا کو شکست سے دوچار کیا تھا، اور اس روز 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع مناتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔